صل على رسوله الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. آپ تمام کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے کئی سارے مہینے ایسے ہیں جو کہ خاص تعلق کے اور خاص وابستگی کے مہینے ہیں. رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے. جب وہ مہینہ آتا ہے تو ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر ایک محبت کے جذبات، عبادت کے جذبات اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگست کا مہینہ بھی ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا اہم مہینہ ہے. 14 اگست آتی ہے. ہر ایک مسلمان، خاص طور پہ پاکستانی، اور چاہے وہ کسی بھی ملک میں چلا جائے تب بھی اس کے دل کے اندر ملک پاکستان کی محبت وہ جاگتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1 اگست کو اسٹال لگ جاتے ہیں اور ہمیں جھنڈے، رنگ برنگی جھنڈیاں اور اس کے علاوہ بیجز، اور اب تو آپ لوگوں کا اس مرتبہ اگر اگست میں ان اسٹال پہ جانا ہوا ہو تو وہ ورائٹی بہت زیادہ بڑھ گئی. جب پہلے ہم بچے ہوتے تھے اور جا کے چیزیں خریدتے تھے تو 2-3 چیزیں ہوا کرتی تھیں. بڑا فلیگ ہے، چھوٹا یہاں لگانے والا بیج ہے، کچھ جھنڈیاں ہیں. لیکن اب تو بینڈ بھی مل رہے ہیں، ہاتھوں میں پہننے والے بینڈ بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ شرٹس بھی بچوں کی موجود ہیں، فراک بھی بچیوں کی موجود ہیں. اب ایک یہ بہت بڑا بزنس بھی بن گیا اور بہت زیادہ اس میں وسعت بھی آ گئی اور بہت زیادہ ورائٹی بھی آ گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو جوش اور جذبہ آپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جب ہمارا یہ بچپنا اور یہ دور چل رہا تھا، وہ جذبہ اب ہمارے بچوں کے اندر نظر نہیں آتا. ہم من حیث القوم چیزوں کو بہت سرسری طور پہ لینا شروع ہو گئے. 14 اگست کا جو ایک پیغام ہے، ہم وہ پیغام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ملک پاکستان سے محبت دینے کا ایک پیغام ہے. یہ جو ہمارے بڑے قربانیاں دے کر آئے تھے اور انہوں نے بے تحاشا قربانیاں دی، اپنے جائیداد تک وہاں پہ چھوڑی. بعضوں نے اولاد، بعضوں کے والدین اس دنیا سے اس موقع پہ چلے گئے، قریبی اعزا و اقارب چلے گئے. تو یہ موقع تھا کہ ان کے ساتھ تجدید عہد کرنے کا اور ملک پاکستان کے ساتھ ایک نیا عہد کرنے کا کہ اے مملکت خداداد، تمہارے حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج ہمارا موقع ہے. ہم جس بھی موقع اور جس بھی پوسٹ پہ موجود ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ایسے طریقے سے کام کریں گے کہ ملک پاکستان آپ کی ترقی میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. جوش، وہ جذبہ اور وہ پیغام جو کہ 14 اگست کا ہے، وہ تو ہمیں کہیں دور بلکہ گہرائی میں جاتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ظاہری ٹیم کا اور ظاہری شغل میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو 14 اگست کا پیغام تھا، اگر ہر محب وطن پاکستانی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے جو جس پوسٹ پہ بیٹھا ہے، یہ مت سوچے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے من حیث القوم کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، عدلیہ ٹھیک ہوگی تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. کبھی ہم کہتے ہیں تاجر ٹھیک ہوں گے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ ٹھیک ہو گئی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اصل میں یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، بلکہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور ہر ایک ایسے پاکستانی ہونے کے ناطے سوچے گا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمیں 1 یا 2 موضوعات سننے کو ملتے ہیں. آج ہم مطالعہ کریں گے کہ بہت سارے ایسے حقوق ہیں، اس ربیع الاول کے بہت سارے پیغامات ہیں. اس ربیع الاول کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے متعلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک مسلمان کے علم میں ہونا ضروری ہے، اور جب علم ہوگا تو اس کے مطابق عمل پیدا ہونا بھی آسان ہو جائے گا.
لہذا سب سے پہلی چیز جو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے دوسرا جس طرح 14 اگست کے ساتھ کیا، 23 مارچ کے ساتھ کیا، 6 ستمبر کے ساتھ کیا کہ ایک آدھی پوسٹ لگا دی، اور یہ بھی ہم نے اصل میں تہذیب لی ہے باہر سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدرس ڈے، فادر ڈے، ابھی ٹیچر ڈے گزرا ہے، تو جو ٹیچر کی رسپیکٹ ہے کیا وہ میرے اندر بڑی ہے یا نہیں بڑی، یا صرف میں نے ٹیچر ڈے پر بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ٹیچر کو یاد کیا ہوگا، ان کو کال کی ہوگی یا ان کو یاد کر کے دعائی دے دی ہوگی کہ آج میں جس مقام پر موجود ہوں اس میں بہت بڑا کردار میرے ٹیچرز کا ہے۔ لیکن ٹیچر ڈے آیا، ہم نے اس کو ایک اپنے انداز سے منا لیا، ہم نے اس کو اپنے انداز سے منا لیا، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارا جو حق تھا وہ ادا ہو گیا۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ باہر کی دنیا کے ممالک میں گئے ہوں گے، جس بھی ملک میں آپ چلے جائیں وہ ملک اپنے باشندوں کے لیے اور اب وہ باشندے اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت رکھتے۔ جتنی ترقی آج ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کوئی ہے، اس وجوہات کی بنا پہ یہ ترقی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ترکی میں ہم تھے تو وہاں پہ ہمارے جو گائیڈ تھے وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ انگلش نہیں بولتے، وہ نفرت کرتے ہیں انگریزوں سے، کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ان پر حکمرانی کی ہوئی ہے، کوئی ظلم کیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ بڑی نفرت کرتے ہیں۔ پورا یورپ یہ انگریزی نہیں بولنا چاہتا، ترکی پورا کا پورا ہم گرے، وہاں پر کوئی انگلش میں بات نہیں کرنا پسند کرتا۔ روس کے ریاستوں میں گئے، یہاں پورے ایریا میں، یہ چائنا اتنا بڑا، تو انگلش تو ویسے ذرا آج کے جو کہ سپر پاور سمجھا جاتا ہے امریکہ، اس وجہ سے اس کی زبان یا انگلینڈ اور یہ چند ایک ممالک ان کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہو گئی اور اس سے ہم معروف ہیں۔ ترکی میں ہم تھے تو وہ ہمارا گائیڈ کیا، اس نے باہر سے آنے والے ٹورسٹ کے لیے انگریزی سیکھی ہوئی تھی، تو وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا تھا، اور اتنا اچھا اخلاق کا مالک تھا جس کی حد نہیں۔ ہمیں کبھی پورے دورانیے میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی اور کسی اور ملک کا ہے اور اس کے دل میں ہمارے سے متعلقہ کوئی ایسی بات ہے، ہرگز محسوس نہیں ہوئی۔ سر اس کا چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، اس کی گفتگو کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ کیا موقع آیا، ہم جا رہے تھے انطالیہ، اناطولیہ بھی جس کو کہتے ہیں، بڑا مشہور شہر ہے، پہلے اس کا نام انطاکیہ ہوا کرتا تھا، بڑا تاریخی شہر ہے۔ وہاں پر ہم موجود تھے تو وہ انطالیہ کی کچھ صفات اور کوالٹیز اور وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے موسم اور وہاں کے پھل، ان سے متعلقہ بات کر رہا تھا۔ تو بات کرتے کرتے اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک ترکیہ کی اتنے لاکھ فوج ہے۔ تو ہمارے ایک پاکستانی نے، جس کو اس بات کا وہ فگر وغیرہ معلوم تھے، اس نے کہا کہ آپ کے ترکی کی جو فوج ہے وہ اسمال آرمی ہے، وہ زیادہ بڑی نہیں ہے، اس سے بڑی بگ آرمی جو ہے وہ دنیا کے ممالک کی موجود ہے۔ ابھی اس نے فگر پہ بات کی، لیکن اس بندے کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اس نے میرے ملک کے متعلقہ کوئی کمی بیان کی ہے، مجھے چھوٹا دکھانے کی بات کی ہے۔ اس نے فوراً اس کو ٹوکا، اس نے کہا مائی بردر، بات یہ ہے کہ اتنے لاکھ ہمارے پاس فوج ہے، اتنے لاکھ ہمارے پاس پولیس ہے، اتنے لاکھ ہمارے پاس فلاں محکمہ ہے، جیسے ہمارے یہاں پر بھی مختلف پولیس کے محکمہ جات ہیں۔ اس نے اس طرح فگر گنوانے شروع کیے، اس کے بعد آخر میں اس نے کہا یہ سب بھی آپ چھوڑ دیں، ہم میں سے ہر ایک ترکی کا شہری ترکی کا فوجی ہے۔ اس نے کہا ہم میں سے ہر ایک کے لیے تعلیم حاصل کرنا لازم اور ہر ایک کو ٹریننگ دی گئی ہے، ہم میں سے ہر ایک وہ فوجی ہے، وقت آنے پر تم دیکھو گے کہ ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ لہذا یہ بات آئندہ میرے ملک سے متعلقہ نہ کرنا کہ ہمارے پاس فوج جو ہے وہ چھوٹی فوج۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملک سے محبت یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، پھر انسان اس ملک کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک موقع پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی لین کو چھوڑ کے خامخواہ کسی دوسری لین کے اندر کوئی آدمی گھس گیا ہو، اور رونگ میں آنے کا تو خیر تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں کی یہ کچھ سوغاتیں ہیں کہ جو ہم رونگ وے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور جتنے ایکسیڈنٹ اس رونگ وے کی وجہ سے ہوتے ہیں ملک پاکستان میں، اتنے شاید کسی اور وجہ سے نہیں ہوتے۔
میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ جناب سید عالم رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب ظاہر بات ہے انسان نے کسی نہ کسی تہذیب کے تحت تو زندگی گزارنی ہوئی ہے. انسان نے کوئی نہ کوئی تہذیب کو اختیار کرنی ہے اپنے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں. لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو تہذیب اس نے اڈاپٹ کرنی ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بھی تہذیب کو، کسی بھی رسم کو، کسی بھی رواج کو وہ فالو نہ کرے. اس کے گھر میں جب شادی کا موقع آنا ہے تب بھی اس نے کوئی نہ کوئی تہذیب کو فالو کرنا ہے. اس کے گھر کے اندر اگر کوئی معاملات کی بات ہونی ہے تب بھی اس نے کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہے. اب ہر وہ قوم کامیابی کی طرف گئی ہے جنہوں نے اپنی تہذیب کو فالو کیا. جو دوسروں کی تہذیب کو فالو کرتے رہے وہ بیچارے غلام ہی رہے، چاہے عملی طور پہ غلام نہ رہے تو ذہنی طور پہ غلام رہے. اس وجہ سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے میری اور آپ کی زندگی کا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. ربیع الاول کی آج غالباً 20 تاریخ ہو چکی ہے، 10 دن رہ گئے ہیں، ربیع الاول چلا جائے گا. جس طرح ہر سال اگست آتا ہے ہمارا جوش خروش ملک پاکستان سے محبت کا بڑھتا ہے، جیسے ہی 14 اگست گزرتی ہے آپ کو پوری مارکیٹ میں ایک سٹال نہیں ملتا دیکھنے کے لیے. آپ کو اگر اسکول میں بعض اوقات بچے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بابا ہمیں اسکول میں کہا ہے کہ فلاں چیز لے کر آئیں، اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہ جو سٹال سڑکوں کے کناروں پر لگے ہوتے تھے بے تحاشا، وہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے آج کسی کے پاس. یعنی اس کا مطلب ہے سب کچھ لپیٹ کے اور سمیٹ کے رکھ دیا. اگلی 14 اگست آئے گی پھر دوبارہ سے اس کو سجا لیں گے اور دوبارہ سے لوگوں کی محبت جاگے گی اپنے ملک سے اور پھر ہم دوبارہ سے اس کو دے دیں گے اور جھڑیاں بڑیاں لگ کے سج جائیں گی، چراغاں ہو جائے گا اور پھر 14 اگست آئے گی پھر دوبارہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے گا. یہ رویہ میرے اندر، آپ کے اندر، آپ لوگ تمام کے تمام اساتذہ ہیں. اساتذہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی کمیونٹی میں چینج لانے کا. اور یہ بھی اہم بات ہے کہ چینج اپنے سے شروع ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تبدیل کریں گے تو آپ کے پاس بیٹھے، آپ کے سامنے بیٹھے بچے، آپ کے گھروں کے اندر موجود بچے، ایون جو آپ سے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ملے گا وہ بھی آپ کے فکر سے، سوچ سے، شخصیت سے متاثر ہو جائے گا. پوری دنیا کے اندر انقلاب جتنے بھی آئے، انقلاب سے مراد تبدیلیاں یہ آئی ہیں تو اس کا بہت مین جو کردار ادا کیا ہے وہ ٹیچرز نے کیا ہے. اور ٹیچرز ہی وہ ہیں کہ جو کہ ایک شمع سے اگلی شمع اور اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آگے جا کے اگلی شمع جلا سکے اور یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. لہذا آپ لوگ وہ موجود ہیں یہاں پر کہ جو کہ ملک پاکستان کے سمجھ لیں کہ مین جناب وہ کیا کہتے ہیں لوگ ہیں جو کہ اس سارے بہترین پروسیجر کو خود اڈاپٹ کر کے آگے اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لہذا سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہم 4-5 چیزیں صرف آج تھوڑے تھوڑے سے وقت میں مطالعہ کریں گے کیونکہ ربیع الاول کا مہینے میں پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع ملے کہ نہ ملے اکٹھے ہونے کا. اس وجہ سے یہ میسج ہمارا ہے ذہن میں ہو. جب چیز ذہن میں ہوتی ہے تو عمل کا وقت بھی کسی نہ کسی وقت میں آ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ کچھ حق ہیں. جیسے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں اور اسلام ایسا زبردست تہذیب اور ایسی زبردست مذہب ہے جس نے ہر ایک کے حقوق کو ڈیفائن کر دیا ہے. ایک گھر کے اندر رہنے والے بہت سارے لوگ مختلف نسبتوں کے حامل ہوتے ہیں. کوئی وہاں پر بچہ بن کے رہ رہا ہے، اولاد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی والدہ ہے، والد ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے. یہ سارے کے سارے رشتے جتنے یہاں پر موجود ہیں ان سب کے حقوق شریعت مطہرہ نے الگ الگ متعین کیے ہوئے ہیں. جو چاہے اس کو دیکھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اپنا لے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ پہ سلوک ہو جائے گا. اس لیے کہ زندگی بہترین گزارنے کا طریقہ ہی وہ ہے اور وہ جو اصول اور ضوابط اور حقوق ہیں ہم جب ان کو پورا نہیں کرتے تو پرابلم آتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. ایک وہ رولز ہیں کہ جو کہ ہم ملک پاکستان کے حوالے سے فالو کرتے ہیں، جیسے ہم اس رول کو فالو نہیں کرتے
کرتے تو فوراً ڈسٹربنس آ جاتی ہے. ایک اشارے والے نے رائٹ لائٹ پہ نہیں روکا اور وہ آگے بڑھ گیا تو جس طرف سے جو ہے ٹریفک آ رہی ہے وہاں سے اس نے آنا ہے, یہ آپس میں یہیں پر ہی جو ہے رش ہو جائے گا. اب اس کا بند ہو جائے گا, اگلا ایک اور کا کھل جائے گا, پھر وہاں پر رش ہو جائے گا. یہ جتنی بھی آپ کو رش کی جگہ ملتی ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی قانون کی وائلیشن ہوئی ہوگی. میری اور آپ کی زندگی میں بھی جہاں کبھی کوئی پرابلم آئے گا یاد رکھیے گا, تھوڑی دیر بیٹھ کے ضرور سوچ لیں کہاں پرابلم آ رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی, اس وجہ کو دور کر دیں. انشاءاللہ تعالی العزیز کو ہر جگہ پہ حقوق کو لینے کی بات ہے. آج ہمارے زبانوں میں بھی شکوہ یہی ہوتا ہے فلاں نے میرا حق ادا نہیں کیا, اور شریعت اس کو اور نظر سے دکھاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ حق لینے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے آپ کے ذمے جن جن کے حقوق تھے آپ نے ان حقوق کو ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. جب ہر ایک انسان یہ سوچے گا میرے ذمے جو حق تھا, میں بحیثیت بیٹا, میرے لیے والد کا کیا حق تھا, والدہ کا کیا حق تھا. آج یہ تو سننے کو مل جاتا ہے ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا کیا, ہمارے والدہ نے ہمارے لیے کیا کیا. بچے جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ یہ جملے آنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا ہم نے اولاد ہونے کے ناطے اپنے والد کے لیے کیا کیا, ہم نے اپنے اولاد ہونے کے ناطے والدہ کے ساتھ کیا کیا, یا صرف جوان ہوئے, بڑے ہوئے اور پھر اپنی الگ لائف شروع کر دی اور پھر بھول گئے جنہوں نے ان کو بچپن سے پالا اور پوسا تھا. پرابلم یہاں آتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ حق لینا کیسے کیسے ہے اور میرا کس کس نے دینا ہے. جب یہ بات آئے کہ میں نے کس کس کا دینا ہے تو یہ زندگی پھر جنت کا نمونہ بن جایا کرتی ہے. یہ گھر جو ہیں یہ پھر جنت کا نمونہ بن جایا کرتے ہیں. ہر ایک جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے تو پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. پھر کسی شیطان کو یا کسی دشمن کو یا کسی حاسد کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ ہمارے درمیان میں جھگڑا ڈلوا سکے. سب سے پہلا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. ایک ہے ہم صرف جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک یہ کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ من حیث الرسول اللہ نے ان کو پیغام دے کر بھیجا, ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کا ماننا در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین اور احکامات ان کو تسلیم کرنا اور ان پر ایمان لانا در حقیقت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اس کو اب یوں دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت سے سب کو محبت ہوتی ہے اس لیے کیونکہ تمام تر نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہیں. تو بعض صحابہ آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں طریقہ بتا دیجئے. تو آیت مبارکہ نازل ہو گئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ ان کو بتا دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دیں, اللہ خود ان سے محبت کرنا شروع کر دیں. اور اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل ذات کے اعتبار سے, ان کے اخلاق کے اعتبار سے, ان کے رہنے سہنے مکمل ان کی زندگی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کو پسندیدہ زندگی ہے, وہ کردار سب سے پسندیدہ ہے. اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اس کے مطابق ہوتا چلا جائے گا, وہ ان کی مشابہت اختیار کرتا چلا جائے گا, یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بنتا چلا جائے گا. لہذا سب سے پہلے تو ہمیں ایمان لانا, اور دوسری چیز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, بات کو تسلیم کرنا. ایک صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اطاعت بھی تبھی سچی ہوتی ہے جب محبت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہوگی تو اطاعت کرنا آسان ہوگا. ترمذی شریف کی روایت من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ,
جو میری اطاعت کرتا ہے نا، میری بات مانتا ہے، اصل میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی ہیں، وہ آئے اور آ کر رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال کرے تو آپ اس کی توجہ کو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے اسی سوال سے متعلقہ کچھ اور سوال اس سے کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، اے میرے صحابی آپ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟